آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی میں تکلیف اسی کو آتی ہے جو ذمہ داری اٹھانے کو تیار رہتے ہیں۔ ذمہ داری لینے والے کبھی ہارتے نہیں، یا تو جیتتے ہیں یا سیکھتے ہیں۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ والے کبھی ہارتے نہ آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ اگر ہم چاہیں تو ایسے بہت سارے مواقع ہمیں مل سکتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے کسی بھی دوسرے کے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح مگر خوشی دے سکتے ہیں۔ مال کی محبت سے اوپر درجے کی محبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے، تو بندہ اپنا محبوب مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی ان کو ان کی غلطی بتا دو تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارا سانس تک پھلا دیتے ہیں۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی ساتھ نہیں ہوتے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا من و سلوہ ہو یا کسی کی محبت۔ باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا من و سلوہ ہو یا کسی کی محبت۔ وقت خدا کی مرضی سے چلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکتا، ہاں کبھی دو محبت۔ وقت خدا کی مرضی سے چلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکتا، ہاں کبھی دو پیروں پر چلتا ہے، کبھی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، اور کبھی کبھی اسے دھکا لگانا پڑتا ہے۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ جتنے مرضی اوراق پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ ہم اللہ سے تب رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم اللہ کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ایک کاٹ چکی ہوتی ہے، حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ ہم اللہ سے تب رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم اللہ کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ایک
کامیاب انسان وہ ہے جو انہی پتھروں سے ایک گھر تعمیر کر دے جو اس کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو انہی پتھروں سے ایک گھر تعمیر کر دے جو اس کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ یہ دنیا ایک بہت بڑا میلہ ہے، پھر اس میں انگلی غلطی سے چھوٹ جائے یا پھر چھڑا لی جائے، بچھڑ جانے والے دوبارہ نہیں ملتے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے، کہ انسان اپنی پریشانی یا پھر چھڑا لی جائے، بچھڑ جانے والے دوبارہ نہیں ملتے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے، کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔